یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ انجام ہے جو ایک زندہ نشانی کے قتل پر لکھا گیا۔ اللہ نے کہا تھا ہاتھ نہ لگانا، انہوں نے ہنسی اڑائی۔ 3 دن دیے گئے اور تیسرے دن زمین نے بولنا شروع کر دیا۔ ایک ایسی سرزمین جہاں پہاڑ سر جھکائے کھڑے ہوں، چٹانیں انسان کے ہاتھوں تراشی گئی ہوں، اور طاقت، دولت اور غرور انسان کی رگوں میں دوڑتا ہو۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن میں بیان کی گئی ایک حقیقی قوم کی کہانی ہے۔ یہ لوگ خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک نہ کوئی ان سے زیادہ طاقتور تھا اور نہ کوئی ان پر غالب آ سکتا تھا۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ غرور نے لے لی تھی۔ یہ تھی قوم سمود، قرآن مجید میں جس قوم کا ذکر بار بار عبرت کے طور پر آیا۔ یہ عرب کے شمالی علاقوں میں آباد تھی اور اپنی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے مشہور تھی۔ قوم سمود پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے اندر مضبوط گھر بناتی تھی۔ یہ صرف رہائش نہیں تھی، یہ ان کے غرور کی علامت تھی۔ وہ کہتے تھے ہمیں کون گرا سکتا ہے؟ اللہ نے انہیں رزق دیا، امن دیا، طاقت دی اور زمین میں اقتدار عطا کیا، مگر جب نعمت شکر میں نہ بدلے تو وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ قوم سمود نے اللہ کی نعمتوں کو اپنی عقل اور طاقت کا نتیجہ سمجھ لیا۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور بتوں کے آگے جھک گئے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی قوم گمراہی میں حد سے بڑھ جائے تو اللہ اس کی طرف ایک نبی کو بھیجتا ہے۔ قوم سمود بھی اس سے مستثنی نہ تھی۔ اللہ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ انہی میں سے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے اور انہی کی طرح انسان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ سادہ تھے مگر قوم کے لیے ناقابل برداشت۔ قوم کے سرداروں نے کہا، کیا ہم تجھ جیسے ایک انسان کی بات مان لیں؟ غرور نے ان کے دل بند کر دیے تھے۔ یہیں سے ہدایت اور ہلاکت کے درمیان لکیر کھنچ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بار بار فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم کے سردار ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ کیا ہم تجھ جیسے ایک انسان کی بات مانیں؟ ہم تو اپنے بڑے بزرگوں کے بت مانتے ہیں۔ غرور اور ضد نے دلوں کو سخت کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں صحیح راستہ دکھا رہا ہوں، اگر تم انکار کرو گے تو عذاب دور نہیں ہوگا۔ انہوں نے نہ تھکا نہ مایوس ہوئے، بلکہ محبت اور حکمت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ قوم نے کہا، اگر تو سچا نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ یہ انکار نہیں بلکہ آزمائش کی ضد تھی۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ ایک واضح نشانی دکھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ چٹان سے اونچنی نکالو اور اس کا حق پانی میں مقرر کرو۔ یہ کوئی عام جانور نہ تھا، یہ اللہ کی نشانی تھی جو سب کے لیے واضح تھی۔ چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک کامل اونٹنی باہر نکلی۔ سب لوگ حیران، خوف زدہ اور حیرت میں مبتلا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اونٹنی کو 1 دن پانی دینے کا حق تھا اور قوم کو 1 دن پانی پینے کا۔ یہ تقسیم اللہ کی انصاف اور امتحان کی نشانی تھی، لیکن غرور اور تکبر نے دل جکڑ دی۔ کچھ سرداروں نے منصوبہ بنایا، ہم اس نشانی کو نقصان پہنچائیں گے اور صالح علیہ السلام کی بات جھوٹی ثابت کریں گے۔ چند بدبخت لوگ اونٹنی کو قتل کر بیٹھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں رحمت کی جگہ عذاب کا فیصلہ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب 3 دن تک گھروں میں رہو، تب اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن قوم نے ہنسی اڑائی، مذاق بنایا اور نہ مانی۔ زمین میں درزیں پیدا ہو گئیں، فضا میں خوفناک خاموشی چھا گئی، اور وہ لمحہ قریب تھا جب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونا تھا۔ تیسرے دن صبح ہوئی، زمین میں ہلکی لرزہ خیزی محسوس ہوئی، فضا میں خوفناک خاموشی چھا گئی، جیسے قدرت اپنے غضب کے لیے تیار ہو رہی ہو۔
ایک خوفناک چیخ گونجی، زمین کے پہاڑ ہلنے لگے، گہرے درزیں پیدا ہو گئیں اور ہر گھر لرزنے لگا۔ قوم کے لوگ جو غرور میں مبتلا تھے اب خوف کے مارے دہکتے رہے۔ جو لوگ اونٹنی کو قتل کر چکے تھے انہیں سب سے پہلے عذاب پہنچا۔ یہ اللہ کی عدالت تھی، سب کچھ انصاف کے مطابق ہوا۔ پہاڑوں میں تراشے گئے گھر ایک دم زمین بوس ہو گئے، طاقتور محل اور مضبوط دیواریں محض کھنڈرات بن کر رہ گئیں۔ طاقت اور غرور کچھ کام نہ آئے۔ تمام لوگ اپنے گھروں میں مردہ پڑے، نہ طاقت کا اثر نہ کسی کی مدد کارگر ہوئی۔ یہ منظر عبرت انگیز اور خوفناک تھا اور اللہ کی قدرت کی واضح مثال۔ زمین خالی ہو گئی اور سب کچھ خاموشی میں ڈوبا رہا۔ جو باقی رہ گئے وہ عبرت کے طور پر آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ عبرت آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غرور اور نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اللہ کی مہلت آزمائش کے بعد عذاب میں بدل سکتی ہے۔